گینگسٹر لو ایپیسوڈ نمبر 25 رائٹر فائزہ شیخ۔ المیر نہ جانے کب تک یالے کو یوں ہی خود میں مگن رکھتا جب دروازہ نوک ہوا۔ یالے نے شکر کا سانس لیا، دھڑکنیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھیں۔ المیر کی آنے کی محبت اسے خود پر چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا عشق بے تاب تھا جس کی تپش یالے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کون ہے؟ المیر بدمزہ ہو کر یالے سے دور ہوتے دیش میں بولا تھا جو اپنے بکھری سانسوں کو سنبھال رہی تھی۔ صاحب جی، آپ دونوں کو نیچے بھی جان بلا رہی ہیں۔ باہر سے ملازم کی باادب آواز سنائی دی تھی۔ ٹھیک ہے، تم چلو، ہم آتے ہیں۔ المیر نے دو ٹوک جواب دیتے رخ یالے کی طرف کیا تھا جو موقع ملتے ہی ڈریسنگ روم میں جا گھسی تھی۔ یالے، جلدی باہر آئیں، ریڈی ہو کر بھی جان ویٹ کر رہی ہیں۔ کب سے مجھے باتوں میں لگایا ہوا ہے؟ المیر اب بھی باز نہ آیا تھا۔ چینج کرتی یالے نے اس کے الزام پر دانت کچکچائے تھے۔ ہاں بس میں نے ہی سب کچھ کیا ہے، اب آپ جائیں یہاں سے، ورنہ میں نے نہیں آنا باہر، یالے خفگی سے بولی تھی۔ المیر نے مسکراہٹ روکی تھی۔ یالے کی آنے کا یہ تپا تپا سا روپ اسے مزہ دے رہا تھا، دل کر رہا تھا ساری محبتیں اس پر نچھاور کر دے۔ وہ تو سر سے پاؤں تک محبت سے گندھی لڑکی، عشق کا پیکر تھی۔ اچھا بیگم، جا رہا ہوں، جلدی آنا، المیر کہہ کر روم سے نکلا تھا کہ اسے سیڑھیوں پر کیانی صاحب گھورتے ملے۔ کیا بات ہے لاٹ صاحب، رات پی کر من نہیں بھرا یا اتری نہیں اب تک؟ کہو تو سیاست بھی چھڑوا دوں۔ کیانی صاحب نے اسے شرمندہ کیا تھا۔ المیر ان کے طنز پر سر جھکا گیا۔ اسے باپ کے سامنے شدید خجالت ہوئی، یعنی سد نے ہی اسے اس حالت میں دیکھا تھا۔ سوری ڈیڈ، میں بس، المیر کے الفاظ لڑکھڑائے تھے۔ اسے زندگی میں کبھی بولنے کے لیے اتنا سوچنا نہیں پڑا تھا۔ ایسے کام ہی مت کرو کہ کسی کے آگے سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہو۔ دنیا تمہاری ساری عمر کی ریاضت ایک لمحے کی غلطی میں مسمار کر دیتی ہے۔ یعنی صاحب اسے اچھے سے باور کراتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ پیچھے المیر کو اپنے آپ ندامت ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی ایک غلطی اس کی بنی بنائی ساخت کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ المیر گہرا سانس بھر کر خود بھی نیچے چلا آیا جہاں بی جان ملازمہ کو کھانے کا بتا رہی تھی۔ المیر نے آگے بڑھتے سلام کرتے ان کی پیشانی چومی تھی۔ السلام علیکم بی جان، میری لیڈی لک، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ المیر حشاش بشاش سا بولا تھا۔ بی جان نے اسے چپت لگائی تھی۔ واہ، یہ موئی انگریزی نے تو ستیہ ناس کر دیا ہے، کیا بولتے ہو لاڈی لوگ، کیا بلا ہے اب یہ؟ بی جان منہ بسوڑتے بولی تھی۔ المیر ان کے لفظوں کی ٹانگ توڑنے پر کہکا لگا اٹھا۔ بی جان، لیڈی لک مطلب میری خوش نصیبی ہیں آپ، المیر ان کے ہاتھ چومتے بولا تھا۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ بی جان کے دل سے دعا نکلی کہ وہ سدا یوں ہی مسکراتا رہے۔ وہ دونوں دادی پوتا باتوں میں مشغول تھے جب المیر کی آنے کی نظریں اس پر ہی پیکر پر پڑیں۔ مہرون سلک کے سوٹ پر بڑا سا گولڈن دوپٹہ لیے، بھیگے بالوں، چہرے پر اس کے نام کی سرخی لیے وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ المیر کی نگاہیں یکٹک اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ بی جان نے بھی اچانک اس کے چپ ہونے پر المیر کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نظریں بد سے بچائے، میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ بی جان نے سیڑھیوں سے اترتی یالے کو دیکھ کر بے ساختہ تعریف کی تھی جو المیر کے کیانی کے رنگ میں ڈھلی خوبصورتی اور دلکشی کا پیکر لگ رہی تھی۔ یالے نیچے آتے ہی انہیں سلام کیا تھا۔ بی جان نے اس کی بلائیں لیتے کئی بوسے اس کی پیشانی پر دیے تھے۔ خدا تم دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے، یوں ہی آباد رہو میری جان، اللہ تمہارے رشتے میں سکون بھرے، بی جان نے دل سے دعا کی تھی۔ یالے کا نکھرا نکھرا سراپا، جھجکتی حیا سے جھکی پلکیں ان کی انکہی داستان سنا رہی تھی جن کو محسوس کر کے بی جان سرشار ہوئی تھی۔ آخر سالوں بعد اس گھر میں خوشیاں آئی تھیں، صرف یالے کی وجہ سے۔ بی جان کی دعاؤں پر یالے کا سر مزید جھک گیا۔ اسے لگا ہر کوئی اس کے چہرے پر سے گزری رات کی کہانی جان جائے گا۔ بی جان، آپ کی بہو ہی پیاری ہے، میں پیارا نہیں، المیر نے بھرپور احتجاج کرتے کہا تھا۔ اپنے نام کی پہچان لیے کھڑی لڑکی کو دیکھ دل میں گدگدی سی ہوئی تھی، ایک مسرور کرتا احساس رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ آپ تو ہمارے شہزادے ہیں، پر یالے ہماری ملکہ، جس کی خوشی کے لیے ہم آپ سے لڑنے کو بھی تیار ہیں۔
بیجان اسے گھور کر بولی تھی۔ یالے اس کی درگت بنتی دیکھ مسکرا دی۔ ناانصافی کر رہی ہیں آپ، میں جا رہا ہوں، رہیں اپنی لاڈلی کے ساتھ۔ اتنی جلدی پارٹی بدل لی؟ المیر منہ بسوڑتا کال آنے پر اٹھ کر لان کی طرف نکل گیا۔ یالے کو بی جان نے خود سے لگایا تھا۔ بھیگی بھاگی سی یالے بی جان کی حوصلہ دینے پر پرسکون ہوئی تھی، ورنہ المیر کی آنے نے رات سے اب تک اس کا دم خشک کر دیا تھا۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا وہاں؟ اور تم رات پارٹی سے اچانک کہاں غائب ہوئے تھے؟ المیر وہی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے اس وقت اپنے پی اے سے مخاطب تھا، جو رات پارٹی ہونے کے باوجود غیر حاضر تھا۔ کوئی بات تو تھی جو المیر کیانی کے دماغ کو کھٹک رہی تھی۔ سر، وہ الیکشن کمیشن نے رات کے بعد وصیت کی وجہ سے آپ کا نام ہٹ لسٹ میں ایڈ کر دیا ہے۔ وصیت نے آپ کی رات پارٹی میں آپ کے ڈرنک کرتے ویڈیو کمیٹی تک پہنچائی ہے، اس لیے میں رات غائب ہوا تھا۔ وہ ویڈیو تیزی سے سب کے پاس پہنچ رہی ہے، آپ کی ساخت کو تکلیف سے دوچار کر دے گی۔ یہ بھی ساری بات تفصیل سے المیر کیانی کے گوش گزار کر گیا۔ ویسے بھی اب اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یو ایڈیٹ، اتنا سب ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ کیا سوچ کر تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی؟ ٹیل می۔ وہ دہاڑا تھا، شہد اس کی آنکھوں میں کل رات سے ہی کھٹک رہا تھا، جب اس کی غلیظ نظریں یالے پر محسوس کی تھی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حد تک جا سکتا ہے۔ دوست کے نام پر وار کر رہا تھا، پر وہ بھول گیا تھا اس کا پالا کسی عام شخص سے نہیں، المیر کیانی سے پڑا ہے۔ اسید عالم نے غلط جگہ ہاتھ مارا ہے۔ میں دکھنے میں شریف ہوں، ورنہ مجھ جیسا ڈیول اس کا باپ بھی نہیں ہے۔ المیر کی آنکھوں میں دل دہلا دینے والی سرخی نمایاں تھی۔ اب اسید عالم کو المیر کیانی کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ پی اے مؤدب انداز میں بولا تھا۔ کجائی زخمی شیر اسی پر نہ گرج پڑے۔ نظر رکھو اس اسید عالم پر، وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس وقت جاتا ہے۔ المیر کہہ کر کال کٹ کر چکا تھا۔ موبائل پر اس کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ اس کی بے خبری کا فائدہ اسید عالم اٹھا چکا تھا، یہی بات اسے طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ یور بیڈ ٹائم اسٹارٹ ناؤ اسید عالم، تم نے آغاز کیا ہے، اس جنگ کا انجام المیر کیانی کا من پسند ہوگا۔ آئی ڈونٹ لائک بیک بچنگ، اب موت کی آوار سب سامنے ہوگا۔ المیر نے اپنے مخصوص سٹائل میں بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا، اس کا لہجہ برف کی مانند تھا، آنکھوں میں بلا کی سرخی تھی۔ المیر واپس آیا تو بی جان اکیلی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ ابھی تو آپ اپنی چہیتی کے سامنے مجھے گھاس بھی نہیں ڈال رہی تھی، اور اب کیسے اکیلی بیٹھی ہیں؟ اللہ جی کو چولی کر رہی ہیں ہماری؟ المیر نے جاتے جاتے بھی بی جان کو چھیڑا تھا۔ میری بچی کے خلاف کچھ مت بولو، تم ہی شیطان ہو، خبردار، جو اسے تنگ کیا وہ کچن میں گئی ہے حلوہ بنانے۔ بی جان نے اسے گھرکا تھا۔ الویر بنا کچھ بولے مسکراتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے جلد از جلد میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، جو الیکشن کے لیے بے حد ضروری تھی۔ ایک شاکڈ ریئیکشن وہ سید عالم کو بھی دینا چاہتا تھا۔ اس سلطنت میں وہ کھلاڑی نہیں بادشاہ تھا، اور بادشاہ کو ان چھوٹے چھوٹے پیادوں سے فرق پڑے ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ المیر کیانی تھا، دوستوں کا دوست اور دشمنوں کے لیے تباہی۔ اگلی 5 منٹ میں وہ مکمل ڈریس اپ ہو چکا تھا۔ المیر نے کلائی پر واچ باندھتے خود پر پرفیوم اسپرے کیا تھا۔ بلیک ٹیکسٹیڈو میں وہ اس وقت وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ المیر عجلت میں سیڑھیاں اترتا گیراج کی جانب چل دیا۔ آج کا دن کافی مصروف گزرنے والا تھا۔ المیر نے گاڑی تیار کرنے کا حکم دیتے کسی کو ٹیکسٹ کیا تھا۔ اس دوران مسلسل اس کی انگلیاں حرکت میں تھی۔ المیر گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھا مضطرب سا تھا۔ ایک جنگ سی اس کے اندر چھڑی تھی۔ وہ ایک فیئر بندہ تھا، اپنے کام میں کسی کو بھی مداخلت اسے برداشت نہ تھی۔ قلب العین کانپتی سمٹتی اس کے حصار میں تھی۔ سکندر مت کریں، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ قلب العین دھڑکنوں کے بڑھتے شور پر گھبرا کر بولی تھی۔ قلب ہو اور دھڑکنوں سے گھبرا رہی ہو، مجھے کہو سانسوں سے سانسیں سوار دوں۔ سکندر اس کی گردن میں منہ چھپاتا مخموریت سے کہہ رہا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں ساتھ دھڑک رہی تھی۔ لفظوں کے بنا احساسات کی زبان بولتے دل محبت میں ڈوبے تھے۔ پر مجھے نہیں چاہیے، کچھ چھوڑے مجھے، آپ بس مجھے ڈراتے ہیں۔ قلب العین اس کے کندھوں کو تھامتی سہمی سی ہلنے لگ رہی تھی، جو اپنے محرم کی قربت میں بکھرتی اسے دیوانہ کر۔ لفظوں کے بنا احساسات کی زبان بولتے دل محبت میں ڈوبے تھے۔ پر مجھے نہیں چاہیے، کچھ چھوڑے مجھے، آپ بس مجھے ڈراتے ہیں۔ قلب العین اس کے کندھوں کو تھامتی سہمی سی ہلنے لگ رہی تھی، جو اپنے محرم کی قربت میں بکھرتی اسے دیوانہ کر رہی تھی۔
सिकंदर ने उसे मजीद मुश्किल में न डालते कलबुलैन की पेशानी पर लप रखते उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था और वापस अपना ध्यान डिश की तरफ किया था। कलबुलैन आज़ादी मिलते ही सांस बहाल कर रही थी। सिकंदर की जुनून खेजियाँ उसकी हवास मअतल कर चुकी थी। वो जान न सकी कैसी तशनगी है उस जालिम सितमगर की जो उसकी सांस सांस पर भारी पड़ रही है। ज़्यादा मत सोचो बेगम, मेरा फ़िलहाल कुछ भी करने का इरादा नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो सिकंदर ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी थी, पर इस अधूरी बात के मायने समझती कल बुलैन साकत हो चुकी थी। सिकंदर शाहानी अच्छा खासा डिसेंट होने के बावजूद एक बेबाक आदमी ही लगा। कल बुलैन को वो चाहकर भी उसकी मायने खेज बातों को नहीं रोक सकती थी। सर फिरा शख्स था, कब किस बात पर नाराज़ हो जाए कुछ पता नहीं था। बस बस ज़्यादा बातें ना बनाएं, खाना बनाएं, मुझे भूख लगी है। कब से फजूल गोई में वक्त का ज़िया किए जा रहे हैं और यहाँ पेट में चूहे रेस लगा रहे हैं। कल बुलैन तब कर बोली थी, उसे शदीद भूख लग रही थी। दूसरा, वो सिकंदर शाहानी की झुलसाती नज़रों से चंद लम्हों के लिए भी ओझल हो जाना चाहती थी। बस 5 मिनट डार्लिंग, अपने शौहर का कमाल देखो अब तुम। सिकंदर आंख विंग करते हुए बोला था। कल बुलैन उसे काम में मसरूफ देख वहां से खिसकने लगी। अभी उसने कदम उठाया ही था जब कानों में सर्द आवाज़ गूंज उठी। जाने सिकंदर, तुम्हारे मामले में मेरी तमाम हिस्से दुगनी हरकत करती हैं, तो मुझसे बचने का कोई और तरीका सोचो। यूं चोरों की तरह बचकर नहीं निकल सकती तुम। सिकंदर उसके दबे कदमों जाने पर चोट करते हुए बोला था। वहीं उसकी आवाज़ सुनती कल बुलैन ने सख्ती से आंखें मीची थी। वो तेज़ी से अपने कोट के बटन बंद करता अपने ऑफिस में आया था। उसके पीछे ही पीए भी चला आया था और उस सैद आलम के मुतालिक तैयारशुदा फाइल उसकी टेबल पर रखी थी। अलमीर ने एक निगाह उठाकर अपने सामने टेबल पर रखी ब्लू फाइल को देखा था जिसमें उसकी तमाम इन्फो मौजूद थी। अलमीर ने फाइल खोलते एक एक सतर पर नज़र दौड़ाई थी। सैद आलम के बारे में मखसूस बातें इस फाइल में दर्ज थीं। उसकी उंगलियां माहिराना अंदाज में टेबल पर बजती अलग ही सांस पैदा कर रही थी। फाइल बंद करते ही अलमीर कियानी के चेहरे पर फतमंदी के तासुरात नुमाया हुए थे। हुक्म का इक्का तो उसके हाथ लग ही चुका था, अब बस बंदर का तमाशा देखना बाकी था। अलमीर कियानी एक घायल शेर था जिससे वार की तो उम्मीद की जा सकती थी पर मुआफ़ी की नहीं। आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस वो कल्बुलैन को बहाना ना सूझा कि क्या कहे। हाँ कल्बुलैन सिकंदर, मैं जानता हूँ तुम्हारी तमाम राहें मुझ तक आती हैं तो तुम चाहकर भी मुझसे फरार हासिल नहीं कर सकती। इन लम्हों में छुपी खूबसूरती सिर्फ तुम्हारे वजूद से मुकम्मल है। मेरी नज़रों से खुद को दूर करने की गुस्ताखी कभी मत करना। सिकंदर तेजी से पैन में चम्मच चलाता कलबुलैन को अपना हाल दिल बयान कर रहा था। वहीं कलबुलैन उसके खूबसूरत लफ्ज़ों पर सरशार हुई थी। मैं सच में कहीं नहीं जा रही थी, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने सोचा मामा अकेली होंगी, एक बार उन्हें देख आऊं, और आप भी तो खाना बनाने में मसरूफ़ थे। कलबुलैन उसकी तरफ देख कर बोली। सिकंदर ने उसकी बातें सुनकर महज मुस्कुराने पर इत्तफाकिया किया था। अच्छा बेगम, तुम डाइनिंग टेबल पर चलो, मैं आनी को सूप देकर आता हूँ, फिर मिलकर डिनर करेंगे। सिकंदर ने ट्रे में सूप का बाउल रखते कलबुलैन से कहा था। कलबुलैन चलती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ आई थी। उसका भूख से बुरा हाल था। वो बेजारी से चेयर पर बैठी खाली प्लेट में चम्मच हिला रही थी जब सिकंदर तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे आया। सासू माँ की खिदमत हो गई हो तो थोड़ी सी नजर करम इस मासूम सी बीवी पर भी कर लें जो कब से आपके इंतजार में सूखे जा रही है। अब बंदा इतना भी जालिम और खड़ूस ना हो। कलबुलैन की शिकायतें उरूज पर थी। सिकंदर किचन की तरफ दौड़ता जल्दी से अपना बनाया पास्ता डिश आउट करके लाया था। नहीं नहीं मेरी मासूम सी बेगम, माँ बदौलत को हम कैसे इंतज़ार करवा सकते हैं। आप ठहरी, हमारे दिल की मलका, क्या खबर इस गुस्ताखी पर हमारा सर कलम करवा दें। सिकंदर उसकी प्लेट में पास्ता निकालते बोला था। आप और इतने शरीफ, मैं खुशी से मर ही ना जाऊं। इस शराफत पर कलबुलैन ने भी उसे आड़े हाथों लिया था। मुझे खाना खाने दे, खबरदार जो मुझे डिस्टर्ब किया। वो नदीदों की तरह पास्ते पर टूट पड़ी थी। पास्ते की क्रीम उसके होंठों के गिर्द लगी उसका चेहरा मुज़ाहिया खेज बना रही थी। सिकंदर मैयत से उसे एकटुक देख रहा था। उसे दुनिया की तमाम नज़ारे कलबुलैन की मासूमियत के आगे फीके पड़ते महसूस हो रहे थे। बेसाख्तगी में उसका हाथ कलबुलैन के होंठों की जानिब बढ़ा था। वो जो पास्ता खाने में मगन थी, सिकंदर की उंगली का लम्स अपने होंठों पर महसूस करती साकत हुई थी। हलक में गिल्टी उभर कर मादूम हुई थी।